إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا یا اولی الابصار. بعض موقعوں پر رب العالمین اپنے وجود کو بھی ثابت کرتا ہے، محسوس کرواتا ہے بندے کو، اور اپنے دین اسلام کے سچے ہونے کو دلائل یقینیہ عقلیہ کے ساتھ رب العالمین ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے، بات پوری ہو جائے، انسان یہ نہ کہہ سکے کہ انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے آباء و اجداد کفر و شرک پر تھے، ہم بھی اسی پر تقلیداً چلتے رہے. بعض موقعوں پر رب العالمین واضح اور صریح نشانیاں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہوتی ہیں ان کی حقیقی شکل و صورت ہمارے سامنے لے آتا ہے. آج جو اسلام کے حوالے سے اور رب العالمین کے محسوس کرنے کے حوالے سے جو بات آپ سے کرنی ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ پچھلے ہفتے میں آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا امریکہ کے ایک جزیرے کے متعلق، اور وہاں جانے والے لوگ اور شخصیات. جس کو پتہ ہے، نہیں پتہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. وہ کس قسم کی بڑے بڑے نام، بڑے بڑے دنیا کے لیڈر، اپنے آپ کو مہذب کہنے والے، دنیا کے کرتا دھرتا، اپنی بدماشی، اپنا رعب دنیا پر چلانے والے، اور حقیقت میں وہ حیوانوں سے بھی بدتر، درندوں سے بھی گئے گزرے. ان کا سلوک، ان کے اندر کا جو چھپا ہوا رخ یا چھپی ہوئی جو اندر کی تصویر ہے وہ نکل کے سامنے آتی ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے یہ سیکھنے کو ملا، مجھے سمجھنے کو ملا ان ساری باتوں سے کہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. یہ لوگ تلاش کرنے جاتے ہیں اپنی عزت کو، اپنے مقام، مرتبے اور شان بنانے کے لیے کافروں کے پاس. عزت تو ساری ملکیت اللہ کی ہے،
جو عزت چاہتا ہے، جو شان چاہتا ہے، کوئی مقام چاہتا ہے، تو عزت تو صرف اللہ کی ملکیت میں ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، عزت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اسی کی ہے، اور وہی اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، وہ اپنے رسولوں کو دیتا ہے یہ عزت، یہ مقام، یہ شان، وہ اپنے مومن بندوں کو دیتا ہے۔ اور جس نے بھی ان لوگوں کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے کوئی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، یہ آخری حد ہوتی ہے۔ اس کے بعد رب العالمین ان کو رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اور عجیب عجیب انداز میں کرتا ہے۔ تھوڑا سا سنیے گا میرے ساتھ۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پہلے رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اپنے چاہنے والوں کو آزماتا ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء۔ جو اللہ کے دین پر چلتا ہے، اللہ کا بندہ ہے، مومن ہے، اس کو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ کافروں کا دندناتے پھرنا اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، یہ ترقی، ان کی یہ شہرت، ان کی یہ ٹیکنالوجی، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ تھوڑی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہے، پھر ان کا جو ٹھکانہ ہوگا نا ہمیشہ ہمیشہ کا، وہ جہنم ہوگا، اور بڑا بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ ساری ترقیاں، یہ ساری اونچی اونچی عمارتیں، یہ ساری آسائشیں، یہ ساری موج مستیاں یہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اینڈ بڑا خطرناک ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے معاملے پر، اپنے حکم پر، اپنے کرنے والے چیز پر پوری طرح کنٹرول رکھتا ہے، غالب ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ لوگوں کی اکثریت اس چیز کو علم نہیں ہے کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو کر کے چھوڑتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ رب العالمین کے حوالے سے انسان کو کسی قسم کے شک اور شبے میں نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اب اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ رسولوں کے متعلق ذکر فرمایا، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا۔ اتنے رسول اس مقام پر پہنچ گئے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں، سب نے جھٹلا دیا، مذاق اڑا رہے ہیں، عزت داؤں پہ لگی ہے، معاشرے میں حیثیت نہیں، اور اللہ کے رسول ہیں۔ جاءہم نصرنا، جب بالکل آخری وقت ہو جاتا ہے نا، کہ جب رسولوں کا بھی معاملہ یہ آ جاتا ہے، متی نصر اللہ، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، رسول اور اہل ایمان آخر میں کہہ اٹھتے ہیں کہ کب اب اللہ کی مدد آئے گی۔ اسی وقت آتی ہے جب بالکل اینڈ ہوتا ہے، ان کی آزمائش آخری وقت پہ پہنچتی ہے۔ اور اس کی مدد کے کئی ایک مظاہر ہیں جو ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں، لیکن رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان فرمایا۔ دو مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کی مدد کس انداز میں آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک سورہ حشر میں، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان یہودیوں کا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبائل ارد گرد آباد تھے، جو مدینہ کے اندر ایک عرصے سے رہ رہے تھے اور تھے نسلاً یہودی۔ ان میں بنو نذیر کا ایک قبیلہ تھا، ان کو اور خیبر کے گرد دیگر یہودی تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ معاملہ کیا، ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ، تمہیں بھی یہ خیال نہیں تھا، تمہیں بھی کہیں دماغ میں سوچ میں نہیں آئی تھی کہ یہاں سے ان کو نکالا جائے گا، نکل جائیں گے۔ ان کو بھی پورا یقین تھا کس بات کا؟ انہم مانعتهم حصونهم من اللہ، کہ ان کے جو بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، یہ ان کو اللہ سے بچا لیں گے۔ فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو اللہ نے جب اپنا عذاب بھیجا ان کے پاس، اللہ کی جب پکڑ آئی تو وہاں سے آئی جہاں سے ان کو ہوش بھی نہیں تھا کہ یہاں سے پکڑا سکتی ہے۔ اللہ ایسے ہمیں ایسے پکڑے گا۔ اللہ نے کیا کیا؟ وقذف فی قلوبہم الرعب، اللہ نے، دل تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، انسان جتنی بھی دنیا کی ترقی کر لے، یہ دل کا معاملہ انسان کے اختیار سے بس سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، مسلمانوں کا ڈر، خوف، اور آج تک یقین جانے یہ بڑے بڑے جو سورما بنے دنیا کے اندر بیٹھے ہیں، میں یہاں کوئی بھڑکیاں نہیں مارنے کے لیے آیا، میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، یہ اس وقت تک مسلمان ملک پہ حملہ نہیں کرتے جب تک اس سے ہتھیار چھین نہ لیں، ایک ایک میزائل اس کا ختم نہ کر دیں۔ اتنی موت کا ان کو ڈر ہوتا ہے، اگر ایک میزائل بھی ان کے پاس ہے،
یہ جرت نہیں کریں گے، اندر سے کھوکھلا کریں گے مسئلہ میرا اور آپ کا ہے، ہم اندر سے کمزور ہیں، ہم بک جاتے ہیں، ہمارے اندر وہن ہے، ہمارے اندر موت کا ڈر ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، کمزوری ہمارے اندر ہے۔ اللہ نے ان دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کو روب ڈالا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ہی ہاتھوں سے ان یہودیوں نے یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کیا، توڑ پھوڑ کی۔ اللہ کا سسٹم کیا ہے؟ جب اللہ پکڑتا ہے تو انسان کو اسی کے ذریعے سے اس کو تباہ کرتا ہے۔ یہ جو چیزیں سامنے آئیں، جو خبریں آئیں، وہ میں نے اور آپ نے تھوڑی چھاپی ہیں، سچ ہے جھوٹ ہمیں یہ بھی نہیں پتا، کیونکہ وہ ہیں مکار سارے کے سارے۔ لیکن انہوں نے بہرحال ان خبروں کو نشر کیا کہ کیا کچھ یہ کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹ کے کھا جاتے تھے شیطان کی عبادت کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے سورما دنیا کے جو بنے بیٹھے ہیں، ہمارے ملک کے بھی کئی لوگوں کے نام ہیں، دنیا بھر کے کئی لوگوں کے بڑے بڑوں کے نام ہیں جو اس جزیرے پر جاتے تھے شیطان کی عبادت کرنے کے لیے۔ اب وہ چھپ کر کیا ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ ایک کہانی ہے، لیکن اللہ انسان کو رسوا کس طریقے، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے ہاتھوں سے برباد ہوتے ہیں۔ جو نشر کرنے والے، دنیا کو بتانے والے، وہ بھی خود یہی ہیں، خود انہی کے لوگ ہیں، انہی کے کارندے ہیں۔ پیچھے کیا مقاصد ہیں، کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ، یہ اپنی جگہ پر، لیکن رب العالمین جب کسی کو رسوا کرتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر کسی کونے پر بھی بیٹھا ہو، رب العالمین اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ یہ رب کا فیصلہ، واللہ غالب علی امرہ، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اللہ کے فیصلے پر۔ دوسری چیز رب العالمین نے قرآن میں یوں بھی ذکر فرمائی، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یہ لوگ جو کافر ہیں اپنے مال دبا کے خرچ کرتے ہیں، تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روک سکیں۔ مختلف پروپیگنڈے، مختلف طریقے، مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کا دین کسی طریقے سے نہ پھیلے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ ویسے آیت تو اس ٹائم پہ نازل ہوئی تھی کافروں مشرکین کے لیے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ ابھی یہ مال جو خرچ کر رہے ہیں، خرچ کریں، ثم تکون علیہم حسرہ، یہ ان کا خرچ کرنا انہی کے لیے ایک باعث شرمندگی ہوگا یہ دنیا میں۔ ثم یغلبون، دنیا کے اندر یہ مغلوب ہوں گے، اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کا دین مغلوب ہو، اللہ انہی کے مالوں کے ذریعے سے، انہی کے ذریعے سے ان کو مغلوب کرے گا، یہ دنیا میں ہے۔ ثم یغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور پھر ان کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر جمع کر دے گا، اکٹھا کر دے گا۔ دنیا کا عذاب الگ ہے، دنیا کی رسوائی الگ ہے، آخرت کی پکڑ، آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ بلکہ ان میں تو ایک ایسا بھی تھا، حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا نام تھا، 2017 میں میرا خیال ہے وہ دنیا سے گیا، سائنسدان تھا دنیا کا بڑا، لوگ اس کو پوجتے ہیں، یعنی اس کی بات کی حیثیت، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی حیثیت سے ہمارے بہت سے جو لبرل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی سائنسدانوں کی بات، سائنٹسٹ کی بات، تو ان کے نزدیک ایسی ہوتی ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، حتیٰ کہ اگلا آنے والا سائنٹسٹ بھی اس کو غلط ثابت کر دے اس کی تحقیق کو، تو بھی پچھلے کا مذاق نہیں اڑاتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی نے ان سائنٹسٹ کا کسی کا بھی مذاق اڑایا ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا دیکھیں کس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بلکہ ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں کئی حدیثوں کا مذاق اڑانے میں، جہالت کے اندر ہماری عقل میں بات آئی نہیں، ہماری سمجھ میں چھوٹی سی ایک سمجھ ہے ہمارے پاس، اس میں بات بیٹھی نہیں، مذاق اڑا دیا، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے۔ تو ان سائنسدانوں کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا ان کی غلط تحقیقات کا۔ اب وہ لاچار، معذور، ویل چیئر پہ، اللہ تعالیٰ ہم رحم فرمائے، یہ دعویٰ کر کے کیا دنیا کے اندر کہ کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی خدا نام کا تصور ہی نہیں ہے، بڑی اس کی تحقیقات ہیں، بڑی اس کی ریسرچ ہے، بڑی اس کی دنیا کے سامنے خدمات ہیں، لوگ قدر کرتے ہیں، اور وہ یہ کہہ کر گیا کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، اس سسٹم کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ مرے ہوئے 8 سال ہو گئے، اللہ نے مرنے کے بعد بھی دنیا کے سامنے اس کو رسوا کر کے اپنا وجود ثابت کیا، چلا گیا دنیا سے عزت کما کے، لیکن چھوڑتا نہیں ہے رب العالمین۔ جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے اولیاء کا دشمن ہے، رب العالمین کا وعدہ ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے اولیاء سے، میرے چاہنے والوں سے، میری محبت کرنے والوں سے دشمنی کرے گا، پھر اس کا مقابلہ ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ کبھی بھی کوئی اللہ کا بندہ ہو، اللہ کے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی اللہ کا رسول ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں، کوئی بھی صحابی ہو، یہ جو
حقیقی سچے واقعتاً اولیاء اللہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اولیاء اللہ ہے ہی نہیں. یہ تو جو دھوکے باز لوگ ہیں ان سے ہٹ کر ان میں سے یقین جانے کہ کسی کا مذاق مت اڑائیں. محبت نہیں ہو پا رہی ان اولیاء اللہ سے. باقی رسولوں سے تو محبت رکھنا فرض ہے. صحابہ اکرام سے محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے. تو یہ ان کا مذاق نہ اڑائیں, ورنہ رب العالمین پھر جو ذلیل کرتا ہے بندے کو, انسان کی سمجھ سے باہر ہے. کیسا بندہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے, پٹ رہا ہوتا ہے, ہم تو اس کی نشانیاں دیکھتے رہتے ہیں. لوگ کبھی صحابہ کے اوپر باتیں کرتے تھے, طنز کرتے تھے, تانے دیتے تھے. دنیا کے سامنے اللہ کس طریقے سے ان کو رسوا کرواتا ہے, کس طریقے سے ذلیل کرواتا ہے, یہ رب العالمین کے فیصلے میں اور آپ سمجھ نہیں پاتے. اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کیجیے. تو اس بندے کو بھی اللہ نے, اس سائنسدان کو بھی ذلیل کروایا دنیا کے سامنے, جو ایک دعویٰ کر کے کہتا خدا نہیں ہے. رب العالمین نے اپنا ثابت کیا کہ ہے, ایسا نہیں ہے. تو یہ اللہ کے قضیے ہیں, اللہ کے معاملے ہیں. اللہ کے معاملات کے اندر چھیڑ چھاڑ اچھی بات نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے جو, اور ہمارے بہت سے مسلمان بھی, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کس قسم کی باتیں کرتے تھے. آپ کی شادی کو لے کر, سیدہ عائشہ کی عمر کو لے کر کس کس قسم کے انداز یہ استعمال کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں تھیں, 9 بیویاں آپ کی ایک وقت میں رہیں, آپ کے کردار پر کس کس قسم کی باتیں کی جاتی تھیں. آج جب ان کے آقاؤں کا, ان بدبختوں کا, ان بھیڑیوں کا, ان درندوں کا کردار سامنے آیا ہے دنیا کے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یقین جانے. یعنی درندہ شرم آ جائے, حیوانیت شرم آ جائے ان کے اس کردار کے اوپر. لیکن دنیا خاموش ہے, کوئی مذاق نہیں اڑائے گا, کوئی مذاق نہیں اڑائے گا ان کا. مذاق اڑانے کے لیے ان کو کون ملتا ہے؟ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. تمہیں اللہ, اس کا رسول, اللہ کی آیات, اللہ کا دین ملا ہے تماشا اور مذاق بنانے کے لیے. یہ بارگاہ الہی میں چیز قابل قبول نہیں ہے. رب العالمین کے اپنے فیصلے اور وہ اٹل ہیں, اس لیے اپنے اللہ پر ایمان مضبوط رکھا کریں. کبھی بھی اپنے دین پر, اسلام پر احساس کمتری کا شکار نہ ہو. کبھی بھی ان لوگوں کی, کافروں کی ترقی سے, ان کے دنیا میں آگے بڑھ جانے سے مرعوب نہ ہو. کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. کبھی بھی اپنے اسلام کو چھپائے نہیں. آپ نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, وہ مالک الملک ہے, اس دنیا کا پورا کنٹرول اس کے پاس ہے. آپ اپنا میں اور آپ اپنا ماتھا اس کے سامنے جھکاتے ہیں, اپنا سر اس کے سامنے زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں. یہ اللہ کی عظمت ہے, اللہ کی شان ہے, اللہ کی تعظیم ہے. یہ مجھ پر اور آپ پر فرض ہے. جب یہ کام کرتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ بھی کیجیے. اللہ اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. دوسری چیز مجھے یہ سمجھ میں آئی جو اللہ کے فیصلوں میں, قرآن مجید میں, احکامات کے اندر موجود ہے, جو رب العالمین کے اٹل فیصلوں میں سے ہے, وہ یہ ہے کہ رب العالمین فحاشی کو پسند نہیں کرتا, بغیرتی کو پسند نہیں کرتا. انہوں نے تو بغیرتی کی انتہا کر دی. معاشرے میں گناہ ہوتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں. بدکاری کی سزا کو ثابت کرنے کے لیے کوئی اگر دعویٰ کرے کہ کسی شخص نے گناہ کیا ہے, اسلام میں ایک واحد یہ معاملہ ہے جس کے لیے 4 گواہ آنکھوں دیکھے انسان کو پیش کرنے. 4 گواہ, 4 سے کم قابل قبول نہیں ہے. باقی ہر مسئلے میں 2 گواہ, اس مسئلے میں 4 گواہ. اور یہ گناہ بھی بہت ہے, کم نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ گناہ ہو جانا چھپ کر بند کمرے میں ایک الگ چیز ہے, وہ گناہ ہے. رب العالمین اور بندے کے مابین ہے, اب فیصلہ رب نے کرنا ہے. لیکن معاشرے کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ ہونا, ان باتوں کا پھیلنا, لوگوں کے ذہنوں میں خیالات کا آنا, لوگوں کے ذہنوں میں تصورات کا آنا اس فحاشی کا, یہ قابل قبول نہیں ہے. اس میں شریعت بھی ہے, اس میں فطرت بھی ہے. دیکھیں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جب جنت میں تھے, ابلیس نے اپنا پورا آخری زور لگایا, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. قسمیں اٹھا کے ان کو یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ ابلیس کہہ رہے ہیں. اور ان کو دھوکے سے وہ اس درخت کھانے کے اوپر لے آیا مجبور کر کے, کہ وہ درخت جس سے رب العالمین نے منع فرمایا. دھوکہ اس نے یہ دیا کہ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلى, اے آدم میں تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں ایک ایسے درخت کی طرف, اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے, کبھی نہیں نکلو گے. اور جبکہ رب العالمین نے پہلے وعدہ ذکر کیا اپنا, ہمیں بتایا قرآن مجید میں, ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحى.
جس دنیا کے اندر آج ہم رہ رہے ہیں نا، جن 4 چیزوں کے لیے ہم سارا صبح سے رات تک خوار ہوتے ہیں، لفظ مناسب نہیں ہے لیکن سمجھیں اس چیز کو. بھوک، ان لک الا تجوع ولا تعرى، لباس، پانی، وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحى، اور کوئی مشقت، کوئی پریشانی، ٹینشن، دھکے کھانا. جنت میں اطمینان ہے، سکون ہے، کھانا پینا، لباس، سکون، اطمینان، ٹینشن فری زندگی، بڑی سعادت مند زندگی. یہ جنت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے تمہیں دی ہے. اس نے کہا کہ اگر یہ ہمیشہ اس کے لیے چاہیے تو یہ کھا لو اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. جیسے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اس درخت کے پھل کو چکھا، اس کے اگلے ہی لمحے وہ جنت کی نعمتیں ختم ہو گئیں. وہ جسم کے اوپر جو جنت کا لباس تھا وہ غائب ہو گیا. اب تھے دونوں میاں بیوی، لباس غائب ہو گیا، تھے میاں بیوی. اللہ نے ہم انسان، یہ ہمارے ماں باپ ہیں دونوں، ان کے اندر سے سارا ہمارا سسٹم چلا ہے. جو ان کی فطرت اللہ رب العالمین نے بنائی وہ ہمارے اندر ہے. ان دونوں نے حالانکہ میاں بیوی تھے لیکن فوراً اپنے جسم کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا سہارا لیا. لباس تو چلا گیا لیکن انسان بے لباس نہ کھڑا ہو، چاہے میاں بیوی ہے. یہ ہماری فطرت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات بھی قرآن مجید میں دیے، بڑے واضح الفاظ میں، بڑے ایسے انداز میں کہ ان چیزوں کا تذکیر تلقونه بألسنتکم وتقولون بافواهکم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هینا. بھئی کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، کسی کے ساتھ یہ گناہ ہوا ہے تو بات نہیں کر سکتے. آپ اور میں ان چیزوں پہ تبصرہ نہیں کر سکتے. تبصرہ اگر کریں گے تو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. محفل یہ باتیں ہونی نہیں چاہیے. اس قسم کی باتیں محفلوں میں اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ بغیرتی اور فحاشی کی گفتگو اللہ کو پسند نہیں ہے. رب العالمین کی شدید ناراضگی ہے اس چیز پر. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. جو یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، وہ چاہے مومن ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، لیکن اس کی خواہش ہے دل کی، کر نہیں رہا، کہہ نہیں رہا، لیکن چاہتا ہے کہ معاشرے میں بے غیرتی پھیل جائے، بے پردگی عام ہو جائے. عورت کو اللہ نے پردے کا حکم کس لیے دیا ہے؟ ان درندوں کی، ان بدبختوں کی جو عورت کے حوالے سے بڑے فکر مند رہتے ہیں دنیا بھر کے اندر. کبھی کس ملک میں ٹانگ اڑاتے ہیں، کبھی کس ملک میں کہ عورت کی آزادی پر انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، عورت کو آزاد کیا جائے، عورت کو آزاد کیا جائے. یہ کمبخت چاہتے کیا ہے؟ دیکھیے اب ان کا رخ، ان کی اصل تصویر دیکھیے. یہ کمبخت درندے اور بھیڑیے ہیں. یہ عورت کو آزاد کرنا نہیں چاہتے، یہ معاشرے میں بےغیرتی اور فحاشی چاہتے ہیں. جو بھی اللہ کی بندی ان بدبختوں کا کردار دیکھے اور اپنے اللہ کے فرامین سمجھے، یقین جانے کہ اس کو یقین آ جائے گا کہ میرے رب نے مجھے کیوں پردے کا حکم دیا ہے، میرے رب نے کیوں مجھے نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، رب العالمین نے ہم مردوں کو کیوں نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، ہماری بہن بیٹی ماں کو کیوں رب العالمین نے پردے کا حکم دیا ہے. انسان کو سمجھ میں آئے گی بات، اللہ کے دین کی ان احکامات کی حقیقی گہرائی سمجھ میں آئے گی کہ رب العالمین کو معاشرے میں یہ بغیرتی، فحاشی یہ پسند نہیں ہے. طہارت، پاکیزگی، تزکیہ، معاشرے کے اندر صاف ستھرے دماغ اور سوچ والے لوگ جن کی نگاہوں کے سامنے سے گناہ نہ گزریں، جن کے کانوں کے اندر گناہوں کی آواز نہ پڑے. جو یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں ایسا ہو جائے، پھیل جائیں یہ چیزیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. ان کے لیے بڑا درد دینے والا، بڑا تکلیف دہ عذاب ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. ان کو چھوڑے گا نہیں رب العالمین. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہو جائے تو آخرت میں معافی ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو چلو رب العالمین نے اگر دنیا میں سزا نہیں دی تو آخرت میں سزا سے بندہ نمٹ جائے گا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں دنیا میں بھی رب العالمین ان کی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی الگ سے سزا ہوتی ہے. وہ اتنے گھنونے جرم ہوتے ہیں جن میں سے ایک جرم یہ ہے. ان لوگوں نے چاہا کہ معاشرے کے اندر یہ سب کام کریں، لیکن ہمیں معاشرے کو سمجھنا چاہیے کہ ان کمبختوں کا، ان ہٹ دھرم لوگوں کا، یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں. لہذا اپنے اور اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں، ان سارے ذرائع کو، ان طریقوں کو، ان معاملات کو سمجھیے کہ جن کے ذریعے سے میرے اور آپ کے اندر حیا کی کمی ہوتی ہے، بے حیائی پھیلتی ہے. میرے دماغ میں، میری سوچ میں، میری نگاہوں میں، میرے کانوں سے، میری زبان سے جو بھی چیز حیا کو کم کرنے والی ہو، یہ سمجھ لیجیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے. کوئی بھی چیز ہو، وہ کوئی سوشل میڈیا کی کوئی ویڈیو ہو، کوئی ریل ہو، کوئی مذاق ہو، کوئی تفریح ہو،
کوئی ویسے ہی آسانی والی کوئی چیز ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، یہ آہستہ آہستہ کا وہ زہر ہے جو میرے اندر اور میری اگلی نسلوں کے اندر اتر رہا ہے، جس کی مجھے پرواہ بھی نہیں ہے۔ 20-25 سال کا عرصہ ہے، دنیا بھر کے اندر ایسا ہوا ہے، صرف ہمارے ملک کا حال نہیں ہے۔ 25 سے 30 سال کے اندر اندر جو پردے تھے، جو برقعے تھے، جو سر ڈھانپنا تھا، آہستہ 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 کر کے ماحول کہاں تک پہنچ گئے، یہ سب کچھ آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے اور اپنے معاشرے کی فکر کیجئے، کیونکہ ان چیزوں کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نہ چاہیں، دل سے محبت نہ کریں، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے حیا کی، با حیا کردار کی فکر کریں۔ مجھے بعض جگہوں سے بعض لوگوں کا پتہ چلا، اللہ عالم، پتہ چلا جو خود کہ بیٹی پردہ کرنا چاہ رہی تھی، بیٹی برقع نقاب، اور ماں یہ چاہ رہی تھی کہ بیٹی میری پردہ نہ کرے۔ ابھی رشتہ آئے گا، رشتے کی عمر ہے، تو یہ ابھی سے پردہ کرے گی، کوئی اچھا رشتہ ملے گا نہیں، کوئی باہر کا، امریکہ کا، یورپ کا، آسٹریلیا کا کوئی رشتہ آنا چاہیے، کینیڈا کا، تو برقعے والی، پردے والی تو کوئی لے گا نہیں۔ ماں نے اپنی بیٹی کا پردہ اور برقع اتروا دیا۔ جہاں ماں ایسی ہو تو وہاں سوچیں کیا سوچ کے، کس ذہن سے کیا چاہ رہے ہیں ہم۔ بعض موقع پر تو ہوتا ہے ماں باپ چاہ رہے ہوتے ہیں، بچے نہیں کرتے۔ یہاں تو معاملہ الٹا ہے، اور یہ ہمارے ارد گرد کے ماحول کے اندر یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ لہذا للہ فی اللہ ان چیزوں کو ہلکا مت سمجھیں، ان چیزوں کو آسان مت سمجھیں۔ یہ اتنی معمولی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں، اللہ کے غضب کو، اس کے ناراضگی کو بلانے والی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو ہلکا مت لیں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ آخری چیز جو اس حوالے سے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ تھی کہ یہ کچھ لوگوں کے گناہ تھے سال پہلے کے کیے ہوئے، سال پہلے کے کیے ہوئے، ختم ہو گئے، چلے گئے، کچھ دنیا سے چلے گئے، کچھ موجود ہیں اس وقت، بڑے مہذب بنے ہوئے ہیں، عزت دار لوگ بنے ہوئے ہیں، وائٹ کالر والے۔ لیکن ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، وما کان ربک نسیہ، آپ کا پروردگار بھولتا نہیں ہے، بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ کے پروردگار نے ایک ایک چیز کو شمار کر کے رکھا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہے اس کے ہاں۔ تو ان کو تو رب العالمین نے کیا رسوا، جس طرح کیا، جو بھی تھا۔ آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ان میں جو بدبخت، کمبخت، مزید عذاب ہے ان کے لیے جو بے غیرتی اور فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والے ہیں، ان کو رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ رب العالمین نے ان کو، یہ رب کے تدبیریں ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ میں نے وہی کہا نا، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، یہودیوں نے اپنے گھروں کو ایسے ہی تو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑا اور خراب کیا، جو گھر بنائے تھے خود ہی توڑ کر گئے۔ یہ رب العالمین کی بڑی تدبیریں ہوتی ہیں جو میں اور آپ سمجھ نہیں پاتے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کس کو کب کہاں رسوا کر دے۔ اب مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ تنہائی تو میری اور آپ کی بھی ہے، صرف تنہائیاں ان کی تھوڑی تھیں جو دنیا سے چلے گئے تھے، کسی ایک جزیرے پر گئے۔ میں اور آپ بھی، بہت سے لوگ باہر ملکوں کے سفر کرتے ہیں تجارت کی غرض کی خاطر، نوکری کی غرض کی خاطر۔ میری اور آپ کی بھی اپنی تنہائیاں ہیں، ہمارے بھی موبائل ہیں، ان کی بھی ہسٹری ہے، کیا دیکھتا ہوں، کیا سرچ کرتا ہوں، کیا چیزیں میرے پاس ہیں۔ تنہائی میں جب اکیلے میں ہوتا ہوں میں کیا کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن مسئلہ یہ کہ اسی وقت مجھے رب العالمین دیکھ رہا ہوتا، اس وقت رب کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ وہ میری تنہائی ہے۔ وہ جو میری تنہائی ہے نا، یہ کھل کے ضرور سامنے آئے گی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے گی، لازمی سامنے آئے گی۔ یوم تبلی السرائر، یہ سارے جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں نا، کل قیامت کے دن بندے کے سامنے سب کچھ واضح کی جائیں گی، سب کچھ اسے دکھائے۔ ينبأ الانسان بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصیرہ، انسان کو ایک ایک چیز کی، ایک ایک قدم کی، ایک ایک معاملے کی خبر دی جائے گی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کر کے۔ اور انسان ہی ہے اعلیٰ نفسی بصیرہ، اس کو سب کچھ پتہ ہے اپنے متعلق، سب سے زیادہ انسان اپنے آپ کو خود جانتا ہے۔ رب العالمین تو ہمارا پیدا کرنے والا جانتا ہی اصل میں وہ ہے ہمیں، لیکن میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، آپ اپنے آپ کو میں نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے۔ یہاں تو آپ بھی میرے سامنے شریف ہیں، میں بھی آپ کے سامنے شریف ہوں۔ ہماری تنہائیاں کیا ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں، خود ایک ہر شخص اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ یقین جانیے صرف اور صرف اللہ کا پردہ ہے، ستر ہے۔ اس ستر سے، اس پردے سے دھوکے میں نہ آ جائے انسان کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ یقین جانیے رب العالمین پردہ رکھتا ہے، اللہ رکھے ہم پر پردہ، ہم کوئی بہت معصوم، کوئی
بڑے کوئی نیک پاک باز نہیں ہیں. اللہ ہم پہ پردہ رکھے اپنا, دنیا میں بھی رکھے آخرت میں بھی رکھے. اللہ ہم پہ یہ رسوائی اور ذلت کا عذاب مسلط نہ کرے. لیکن انسان کو بھی لمٹ کو کراس نہیں کرنا چاہیے. ایک لمٹ ہے تنہائی کی, کراس کر جائیں گے رب العالمین کا قانون ہے, رسوا کرتا ہے وہ دنیا میں بھی آخرت میں. بڑے بڑے اچھے اچھے لوگ رسوا ہوئے. اس لیے ان کمبختوں کو جو بڑے مہذب بنے ہوئے تھے, عزت دار بنے ہوئے تھے, وائٹ کالر والے بنے ہوئے تھے, رب نے ذلیل کیا یا نہیں کیا؟ رب, میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی ساری باتیں میری ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں کڑی میں. اپنے آپ کو, اپنی تنہائی کو پاک کیجیے. اس دنیا کے اندر بھی رب رسوا کر سکتا ہے, آخرت میں بھی رسوا کر سکتا ہے, پردہ بھی رکھتا ہے. ورنہ نامہ اعمال تو سامنے آئے گا ہی آئے گا. ہر ایک بندے کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. ہر انسان کے ساتھ اس کا نام اعمال جڑا ہوا ہے, جو کچھ کر رہا ہے اس میں نوٹ ہو رہا ہے. کل قیامت کے دن اس کے سامنے اس کا نام اعمال پیش کر کے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ تیرا نام اعمال خود پڑھ, خود دیکھ, خود چیک کر, اپنا حساب خود کر, چیک کر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. بڑا بھاری جملہ ہے, ووجدوا ما عملوا حاضرا. ساری انسانیت اپنے سامنے پائے گی جو کچھ اس نے کیا ہوگا, جو کچھ چھوٹا یا بڑا. کہے گا انسان, چیخے گا کہ کیا ہو گیا, یہ ایسا نام ہے اعمال ایک ایک چیز کے اندر درج ہے, نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی, کچھ نہیں چھوڑا اس نے. اور میں ہوں گا اور میرے سامنے میرا نامہ اعمال ہوگا, چھوٹی ہو یا بڑی چیز ہو میرے سامنے ہوگی, میں خود دیکھوں گا. اب مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے پیش کر دیا, دیکھ لیا. مسئلہ یہ ہے کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان. یہ آیت بڑی بھاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم جن و انسوں کو خطاب کیا کہ اے ثقلان, اے جن و انس, کل قیامت کے دن ہم تمہارے لیے بالکل فارغ ہوں گے. اللہ کو کوئی چیز مشغول نہیں کر سکتی. آج بھی رب العالمین مشغول نہیں ہے, لیکن یہ صرف ہمیں احساس دلانے کے لیے. اس دن تمہارا جس طرح کا حساب ہوگا, جس طرح کا معاملہ ہوگا, اس کی مثال سامنے نہیں آئے گی. وہ کانٹا ایسا ہے, وہ پہلے ترازو ایسا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. یہ جو موازین قسط ہے, میزان عدل جو ہے, ہم جب اس کو لا کر رکھیں گے قیامت کے دن, اس ترازو کو ایسا تولے گا, ایسا تولے گا کہ ایک ذرہ بھی اس کے اندر تولے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. ذرہ بھی اس کے اندر تولے گا, ایک ذرہ معمولی سا ہوا میں اڑتا ہوا. اور انسان کے سامنے بھی ذرہ تولے گا. رب العالمین نے فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. کسی بھی انسان پر کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک ایک چیز کا پورا پورا برابر حساب ہوگا. ظلم نہیں ہے. یقین یعنی قیامت کا دن ہے ہی اللہ کے صفت عدل کو ثابت کرنے کے لیے. ظلم کسی پر نہیں ہے. تمہارا رب وما ربک بظلام للعبید ظلم نہیں کرے گا. جو میں نے کیا ہے وہ میرے سامنے ہوگا. وہ جو میں نے کیا ہے, کر رہا ہوں, وہ آج ہے میرا. وہ ابھی جو میں زندگی گزار رہا ہوں یہ ہے. یہ نام اعمال میں خود بھر رہا ہوں. یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی صحیح مسلم کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو, یہ تمہارے ہی اعمال تھے جن کو میں نے شمار کر کے گن کے اس کے اندر نامہ اعمال میں, تم نے خود بھرا ہے اس کو, کوئی ظلم نہیں ہے. اب اس نامہ اعمال کے کل قیامت کے دن کھلنے کے بعد فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ. جب یہ کھلا, کوئی اچھائی مل گئی, کامیاب ہو گیا, اللہ کا شکر ادا کرے. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. اگر بچ نہ پایا, خیر نہ مل پائی, اس نامہ اعمال نے ایسا اس کو دھو کے رکھ دیا, تو کسی کو نہ کوسے, کسی کو گالی نہ دے کہ اس نے گمراہ کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا. دنیا کے اندر تو ہم یہی ہوتا ہے نا, اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں, فوراً کہانی دوسرے کے اوپر, اس کا یہ قصور, اس نے یہ کیا تھا, فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں نے یہ کیا تھا. اپنی غلطی نہیں مانتے. لیکن کل قیامت کے دن نہیں ہوگا, ہم کسی پہ کہانی نہیں ڈال سکتے. فلا یلومن الا نفسہ. صرف اور صرف انسان پھر اپنے آپ کو ہی کوسے گا. اس کو کوسنا بھی چاہیے, اور صرف اپنے آپ کو ہی کوسے. فلا یلومن الا نفسہ, صرف اپنے آپ کو ملامت کرے. وہ ملامت جو کل قیامت کے دن کرنی, آج کر لیں. یہ یقین جانیے رب العالمین سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. ایک ایک چیز اس کے سامنے ہے. اس کا پردہ ہے مجھ پر اور آپ پر. اللہ وہ پردہ قائم رکھے. اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے اور اپنی تنہائیوں کو پاک کیجیے. اپنے تنہائی کو, اپنے اکیلے پن کو صاف ستھرا رکھیے. اس میں صرف رب آپ کو دیکھ رہا ہے. اس میں آپ اور میں صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے ہے, کوئی اور نہیں ہے. لہذا اللہ کا جو احترام ہے, اللہ کی جو تعظیم ہے, اللہ کا جو مقام ہے, وہ انسان تنہائی میں ہی
سمجھ سکتا ہے، ظاہر کر سکتا ہے. اسی لیے تنہائی کی عبادتیں سب سے زیادہ انسان کو فتنوں میں ثابت قدم رکھتی ہیں. تنہائی کی، اکیلے کی عبادتیں انسان کے لیے خاتمے بالخیر کا سبب بنتی ہیں. تنہائی کی عبادتیں کل قیامت کے دن انسان کے لیے اونچے مقام اور رفعت کا سبب بنیں گی، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی جب انسان چلا جاتا ہے اس کی شان، اس کی عزت میں مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے رب العالمین ایسی چیزوں کو مہیا کرتا ہے کہ اس بندے کا، جس کا تنہائی کسی کو پتہ نہیں تھی، بڑی پاک صاف تھی، وہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ نیک آدمی تھا. جیسے کچھ لوگوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی جو تنہائیاں خراب تھیں، گندی تھیں، اللہ نے رسوا کیا، اسی طریقے سے رب العالمین دنیا سے جانے کے بعد نیک لوگوں کی نیکیوں کو دنیا کے سامنے لا کر ان کی عزت اور شان کو، مقام کو بڑھاتا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، جہاں سے بات شروع کی تھی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا مالک صرف اور صرف رب العالمین ہے. کوئی اپنے رسولوں کو دیتا ہے، اپنے مومنین چاہنے والے بندوں کو دیتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے لیے عزت نہیں ہے، باقی سب کے لیے رسوائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.